بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیدی آغا افتخار حسین نقوی صاحب بڑی خوبصورت گفتگو فرمائی ہے۔ احباب ذی وقار، یہاں جتنے مقرر بیٹھے ہیں اور جتنے علماء بیٹھے ہیں تمام مکاتب فکر کے، ایک ایک عالم دین بھی گھنٹہ ڈیڑھ گھنٹہ بول سکتا ہے۔ میں صرف سیدی عاشق شاہ صاحب نے کہا، میں چاہتا تھا کہ اگر ایک ہی شخص کو ہم ہائر کر کے، جس طرح آغا جان گفتگو کر رہے تھے، بہت لطف آ رہا تھا، ورلڈ سطح پہ نظر رکھتے ہیں اور بڑی خوشی ہوئی ہے۔ کافی عرصے بعد میں رابطے میں رہا، کوشش میں رہا کہ اللہ تعالیٰ ان کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ احباب ذی وقار، جب ہوا چلتی ہے نا دوستو، چہروں سے گرد ہٹتی ہے، کچھ چہرے چھپے ہوئے ہوتے ہیں، ہم ان کو سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ اتحاد کے دائی ہیں۔ بات تھوڑی سی کڑوی ہے لیکن پلیز اس کو تھوڑا سا، لیکن زمانہ جب ان کے چہرے عیاں کرتا ہے، نظر آ جاتا ہے کون اتحاد کا دائی تھا اور کون اتحاد کا دائی نہیں ہے۔ دوستو کیا بات ہے جی۔ اب ذی وقار، ورلڈ سطح کے اوپر اس وقت آپ دیکھیں، ورلڈ سطح کے اوپر آپ اس وقت دیکھیں، کچھ ممالک چھپے ہوئے تھے، ہم سمجھ رہے تھے کہ وہ قیادت کر رہے ہیں، لیکن حالات کی آندھی چلی، ان کے چہروں سے نقاب اتر گئے کہ تم قائد نہیں، قائد کوئی اور ہے۔ دوستو مجھے اچھی طرح یاد ہے، ہم تو بڑے فتوے لگاتے رہے، ڈاکٹر اسرار صاحب، آغا سیدی یقین کریں، میں ان کی یہ گفتگو سامنے بیٹھ کے میں نے سنی۔ انہوں نے کہا، بریلویوں، دیوبندیوں، سب لوگ تم اپنا وطن نہ بنا سکے، تم دعوے کرتے رہ گئے، کیا کچھ تمہارے پاس نہیں تھا، تم کہتے ہو، کوئی کہتا ہے 85% ہمیں، کوئی کہتا ہے ہم 70% ہیں، کوئی کہتا ہے کوئی کچھ کہتا ہے، کوئی کچھ، لیکن تم اس شخص کا، میں پہلے کہنے لگا، خود انہوں نے کہا، آئی وٹنس کہ انہوں نے کہا، پہلے میں ایران کے لوگوں کے بارے میں کچھ اور نظریہ رکھتا تھا، لیکن اس نے کہا، میں آغا خامنہ ای کو سلام پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے وطن قائم کر کے لوگوں کو بتا دیا ہے کہ ہم یہ کام بھی کر سکتے ہیں۔ دوستو حقیقت ہے اس چیز کو، اور اس وقت پاکستان کے اندر ریئلی اس کے اندر دوسری بات نہیں ہے۔ احباب ذی وقار، جو قربانی علامہ ہمارے قائد تھے، بولتے تھے تو بولنے کا ایک سلیقہ تھا، الفاظ قطار اندر قطار کھڑے ہو جاتے، اور جب نعرہ گونجتا تھا، کون کرے گا دیس کی راکھی، اکبر ساکی اکبر ساکی، اس شخص نے وہ کام کیا کہ جب حافظ آباد میں تشریف لے گئے، حافظ صاحب گواہ ہیں، حافظ کاظم رضا صاحب، انہوں نے بھی بڑی قربانیاں دیا، جب اہل تشیع کے اندر ایک پریشانی کریٹ ہوئی، یہ تاریخ بتائے گی کہ حافظ صاحب نے کیا، میں نے ان کو وہاں ماڑی یہ کریا گئے، کوچا گئے، صبح کو فیصل آباد میں ہے تو شام کو پنڈی میں بیٹھے ہیں، شام کو پنڈی میں ہے تو صبح کو یہ میاں والی میں بیٹھے ہیں۔ انہوں نے بکھرتی ہوئی ناؤ کو اس انداز کے ساتھ سنبھالا کہ اپنے تو کیا بیگانے بھی تعریف کر اٹھے ہیں کہ حافظ صاحب نے وہ کارنامہ سر انجام دیا۔ یہ عام لوگوں کو علم نہیں ہے شاید دوستو، انہوں نے جب دیکھا کچھ معاملہ تو یہ باہر نکل کھڑے ہوئے، جس طرح نکل کر خانقاہوں سے ادا کر رسم شبیری، یہ فقر خان کا ہی ہے فقط اندوہ و دلگیری۔ اب دوستو، پہلے ہم تھوڑے سے خوف زدہ تھے، ہم جاتے تھے محافل میں، واپس آتے تھے تو ہمیں دوست تصویر دکھا کے کہتے، مفتی صاحب دورنگی چھوڑ دے یک رنگ ہو جا، ساڈے نال بھی دوستیاں تے نال شیعہ دے نال بھی بیٹھنا اٹھنا۔ ہم تھوڑے سے ڈرتے تھے، ریئلی میں آپ کو بتا رہا ہوں، ہم خوف زدہ ہوتے تھے، ہم دوستوں کو ریکویسٹ کرتے تھے، اشتہار پہ ہمارا نام نہ لکھنا یار، ہم کیا جواب دیں گے۔ دوست یہ بیٹھے ہیں میرے ساتھ، پرویز صاحب، ان کو پتہ ہے، یہ میرے ساتھ ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس نوجوان کی قبر کو روشن کرے، اس کا نام ہے جاوید اکبر ساکی۔ ریئلی لوگوں نے کہا ایسا میرے سامنے کئی باتیں ہوئیں، کلو کا ختم تھا، میں نے سب کے سامنے کہا، میں نے کہا خدا کی قسم، میں نے مرنے کے بعد اپنے ہاتھوں سے اس مرد مومن کو غسل دیا، تم بکواس کرتے ہو، اس کے جسم سے خوشبو آ رہی تھی، خدا کی قسم واللہ ہے، یہ بات یاد رکھنا۔ میں یہاں آپ کو جو میری بات کو سن رہے ہیں، میرے حوالے سے روایت کر کے بیان کر دینا کہ وہ شخص میں نہیں جانتا تھا، میں خود اس چیز کے اوپر متشدد تھا، لیکن اس نے جب تھوڑا سا پیچھے ہٹ کر مجھے کہا، یار ذرا غور تو کرو، تم امام حسین کے بارے میں کیا نظریہ رکھتے ہو، رسول اللہ کی پوری آل کربلا میں ذبح ہو گئی اور تم مصلحت کا شکار ہوئے کھڑے ہو، تمہیں کچھ ہوش ہی نہیں ہے، تم کدھر کے کدھر۔ میں ڈیپلی بیٹھ کر آغا سید افتخار
صاحب خدا کی قسم اس شخص نے، میں بالکل متشدد قسم، جو کہ میرے اساتذہ میں وہ بھی شخص ہیں جنہوں نے بہت زیادہ بکس لکھی اس کے اوپر، میں نے جس وقت دیکھا، اب یہ کیفیت بن گئی ہے کہ چند لوگ، چند وجود ایسے ہوتے ہیں جب وہ کام کرتے ہیں تو پھر اس کے بعد چیزیں باہر آنا، دیکھو نا بیج کو لگانے کے بعد باہر آنے میں وقت لگتا ہے دوستو، وہ بیج اپنا کام کرتا ہے، ایک کومپل نکلتی ہے، پھر اس کے بعد وہ ایک درخت بنتا ہے، پھر درخت کے بعد اس کے اوپر ان لوگوں نے، آغا سیدی افتخار حسین نقوی صاحب نے، جاوید اکبر ساکی صاحب نے، اور بہت سے اور احباب ہیں، جس طرح سید ضیاء اللہ شاہ صاحب بخاری نے، انہوں نے تعریف کی سیدہ کائنات کی، خدا کی قسم میں کھڑا ہو گیا، میں نے کہا شاہ صاحب یہ آپ نے کیا کیا؟ فرمایا یار ہمیں تو لوگوں نے سنا ہی نہیں ہے، پھر ادھر کچھ لوگ ڈر کے پیچھے بیٹھتے، پھر ہم سیدھا ہو کے، میں ماڑی انڈس سے تقریر کر کے آغا جان بہت پیار کرتے ہیں اتنا علماء، اور بالکل کھلے دل سے کہتے ہیں، اور بتاؤ کہ ہم اہل سنت ہیں، یہ نہ کہو کہ ہم تم آ کے ہماری باتیں شروع کر دیتے ہو، تم بتاؤ ہم اہل سنت ہیں، ہم سننے کے لیے تیار ہیں، اتنا ظرف اور اتنی خوبصورت، بتاؤ لوگوں کو تاکہ پتہ چلے کہ ہم متحد ہیں، متفق ہیں، تاکہ کائنات کو پتہ چلے کہ دو ہی مسلک ہیں، دو ہی مذہب ہیں، دو ہی گروہ ہیں، ایک کا نام حسینی ہے، ایک کا نام یزیدی ہے دوستو، بس جس نے اس چیز کو فالو کر دیا وہ تمام کے تمام معاملات پر سے پشت ڈال کے، بس اس سے پوچھو دیوبندی بعد میں، اہل حدیث بعد میں، بریلوی بعد میں، تو بتا حسینی ہے یا یزیدی ہے؟ وہ گل سمجھ آ رہی ہے دوستو؟ بات سمجھ آ رہی ہے دوستو؟ میں صرف یہ کہتا ہوں کہ اب آئیں، تھوڑی سی کوشش کریں، آغا جان تھوڑی سی کوشش کریں، اس وقت ہلچل مچ چکی ہے، یہ ابھی ایک کانفرنس ہوئی ہے، میں آپ کو بتاؤں، عروۃ الوثقیٰ کے اندر انہوں نے کانفرنس کی ہے، کمال کر دیا ہے، انہوں نے ایکسیپٹ کرنا پڑے گا، انہوں نے سب کو بلایا، کہا کھل کے بولو، میں پچھلے سال بھی کیا تھا، اور میں تھوڑا سے مجھے ملے آغا ان کا نام ہے سید جواد نقوی صاحب، یقین کریں مزہ آ گیا دیکھ کے انہوں نے اتنے کھلے ظرف کے ساتھ، آغا جان اس وقت جو ہے میں آپ کو بتاؤں لاہور کی سطح کے اوپر علماء سے بیٹھنا اٹھنا، اسلامی نظریاتی کونسل کے اوپر بھی کچھ فرائض بنتے ہیں، وہ آگے بڑھیں، اب اس وقت جو ہے نا مکمل طور کے اوپر حسینیوں کو اللہ نے وہ فتح عطا فرمائی ہے، وہ کامیابی عطا فرمائی ہے، وہ کامرانی عطا فرمائی ہے، اس جیسے مسجد مجاہد پیر سید عاشق حسین شاہ صاحب، یہ کوچا کوچا کریا جا کر انہوں نے جب حسینی نعرہ لگایا تو لوگ ان کے پیچھے کھڑے ہو گئے دوستوں، اب اس وقت ضرورت ہے، ہمارے پرانے 22 سال سے مشتاق حسین جعفری صاحب اتحاد کے اوپر، اب اس وقت ضرورت ہے، اگر ہم نے اس وقت کو گوا دیا تو پھر یہ جو اس وقت ہلچل مچ چکی ہے، جو اس وقت اتحاد کے لیے جگہ جگہ آپ دیکھیں گے، ان ہذہ امتکم، وحدت کی ہی بقا ہے، وحدت ہی ہماری بقا ہے، وحدت ہی ہماری بقا ہے، اور اس وقت پورے ورلڈ سطح کے اوپر مکمل طور کے اوپر اس دجال کا فریبی کا چہرہ سامنے آ چکا ہے، جس نے ہمارے اتحاد کو پارا پارا کیا، جس نے لوگوں کو خریدا، جس نے بوریوں کی بوری ڈالروں کی کھول کر اب خود رسوا ہو رہا ہے، خود ذلیل ہو رہا ہے، اس وقت کائنات کا سب سے بڑا شیطان امریکہ، جس نے خرید کر ایسے مولویوں کو پیسہ دے کر کچھ سے کچھ کر کے آج وہ خود ہی اپنی ذلت کی موت آپ مر رہا ہے، انشاءاللہ حسینی گروہ کل بھی کامیاب تھا، آج بھی کامیاب ہے، یزید پہ کل بھی لعنت تھی، آج بھی ہے، اور قیامت تک یہ برستی رہے گی، اور انشاءاللہ وقت آئے گا کہ جس وقت امام زمانہ آئیں گے دنیا دیکھے گی، اس کے اندر بھی وہ اگر کلپ سننا تو بڑا خوبصورت جملہ کہہ گئے ہیں ڈاکٹر اسرار صاحب، ان سے گفتگوئی بڑی جامع، اس کے اوپر بھی انہوں نے گفتگو، انہوں نے کہا مولانا صاحب میں نے حدیث کو پڑھا ہے، آپ ذرا غور کریں گے تو اس کے اوپر ان کا جو نظریہ ہے وہ بھی اپنے موقف پہ درست ہے، لیکن میرا جو ہے، میں جو بتانا چاہتا ہوں احباب ذی وقار، کوئی اہل تشیع دیوبندی نہیں، پر کوشش کر کے دیکھ لیں، عالم دین اپنی جگہ کے اوپر مسلم ہے، لیکن اپنے مسلک کو چھوڑے نہیں دوستو، کسی کے مسلک کو چھیڑے نہیں، وسعت پیدا کریں، وقار پیدا کریں، اپنے مرکز کے اندر جس طرح یہ یہاں نہیں وہاں بھی کھڑے ہو کے، مجھے کتنی مرتبہ کرائسس کا سامنا کرنا پڑا، ریئلی میرے مرکز کے اندر کچھ لوگ آگے رات کو ملے، میرے جو وہاں مرکز کے، ان کو کہنے لگے یہ تو شخص شیعہ ہے، میرے پاس اس وقت خط موجود ہے، ان کا کہ یہ تو شخص شیعہ ہے، 24 گھنٹے سیدہ کی بات کرتا رہتا ہے، اب اس کو نکالتے کیوں نہیں؟ میرے مرکز میں آغا جان لوگ آئے، اس وقت الحمدللہ لاہور کا تیسرا بڑا اجتماع میرے پاس ہوتا ہے، 10 سے 15 ہزار آدمی جمعہ پڑتا ہے، یہ میرے محترم تشریف لائے ہم لاہور کی تاریخ کی سب سے بڑی
مرکزی مسجد ہے میری، چائنا سکی میں تشریف لائیں، دنیا دیکھنے کے لیے آتی ہے احباب ذی وقار، لیکن میں ڈٹا رہا، میں خدا کی قسم ڈرتا تھا، لیکن سیدہ نے وہ خیرات دی کہ جو دشمن سمجھ رہے تھے اللہ نے ان کا منہ کالا کیا۔ آج بھی حسینی گروہ کو کامیابی ہے، آگے بھی کامیابی ہے، صرف ایک ہی ریکویسٹ ہے کہ اٹھ کے اب وقت جہاں کا اور ہی انداز ہے، اٹھ کے اب وقت جہاں کا اور ہی انداز ہے، مشرق و مغرب میں تیرے دور کا آغاز ہے۔ اگر اب بھی اپنے اس وقت کو، چونکہ سب دیکھ چکے ہیں، جس نے چھوٹی سی بات کی، چھوٹی سی بات، ہمارے اہل سنت کے لوگ کھڑے ہو گئے، آپ دیکھ رہے ہیں ہم نے جلالی کے ساتھ کیا کیا ہے، آپ دیکھ رہے ہیں ہم نے اس کے ساتھ کیا سلوک کیا ہے، سب دیکھ رہے ہیں، لوگ پیچھے آتے گئے، ہم نے کہا نہیں، نو کمٹمنٹ نو کمپرومائز۔ وہ جمیل خان صاحب بیٹھے، ان کے گھر کے اندر میٹنگ ہوئی، ہمارے وہ دوست جن کے اوپر بڑے بڑے فتوے لگتے تھے، سب لوگ اکٹھے ہوں گے، لیکن نہیں بھی اس کے اندر ہم یہ نہیں کرنے دیں گے۔ ہمیں بہت سا تھریٹ ہوا، لیکن ہم لوگوں نے کھڑے ہو کے اس کا مقابلہ کیا، اور جس طرح آغا جان بتا رہے تھے کہ ہم نے تو خود کھڑے ہو کے، ہم نے تو خود اس کے اوپر، ہم نے کہا پکڑتے کیوں نہیں، 11 FIR ہے اس کے اوپر، اس ظالم کو تم کیوں نہیں پکڑتے؟ جب یہ روش آ جائے گی تو انشاءاللہ العزیز اللہ تعالیٰ اتحاد کو برکت دے گا، اتفاق کو برکت دے گا۔ اور میں آخر میں مبارکباد پیش کرتا ہوں پرویز اکبر ساکی صاحب کو، اس نوجوان کی کاوشیں، کوششیں، یہ ساری رونق انہوں نے محنت کی ہے اور رات دن کوشش کر کے اس کو بنایا، اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔